خدائے بزرگ کو برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، جو انسان ماضی کی غلطیوں، کوتاہیوں، کمیوں سے نہیں سیکھتا، وہ حال اور مستقبل دونوں کی کامیابیوں کو داؤ پر لگاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ماضی ایک استاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان چاہے تو خوب استفادہ کر سکتا ہے، نہ سیکھنا چاہے تو بار بار وہی غلطیاں دہراتا ہے۔ نتیجہ ناکامیوں کا سامنا، تنزلی کا سامنا، نہ صرف خود بلکہ نسلوں کی تباہی اور بربادی۔ جو ہو نہیں سکا اس کو ماضی میں واپس جا کر تو بلا شبہ درست نہیں کیا جا سکتا، کم از کم حال میں یا آگے چل کر کچھ بہتر کر گزریں۔ خداوند خدا اپنے رحم اور فضل کے وسیلہ معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ کلام مقدس میں عبرانیوں کا خط اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں خداوند خدا فرماتے ہیں، میں ان کی ناراسیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ میرے عزیز سامی، جب خداوند گناہوں کو پھر سے یاد نہیں کرتے تو پھر لازم ہے انسان بھی گناہ کی پہچان کے بعد واپس ان غلطیوں اور گناہوں کی جانب ہرگز نہ پلٹے تاکہ پھر سے نقصان نہ اٹھائے۔ لازم ہے ماضی کی کوتاہیوں میں جیتے رہنے سے گریز کیا جائے، گناہ میں جیتے رہنے سے گریز کیا جائے۔ بار بار ہر عمر میں، ہر دور میں وہی غلطیاں دہراتے رہنے کا خمیازہ دنیاوی اور روحانی دونوں طرح سے بھگتنا پڑتا ہے۔ کلام مقدس میں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 43ویں باب کی 18ویں آیت میں خداوند خدا فرماتے ہیں، پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ میرے عزیز سامی، ابلیس عین اس وقت ماضی کے گناہ کو سامنے لے آتا ہے جب انسان ایمان کے راستے پر قدم بڑھانے ہی والا ہوتا ہے۔ یہی وہ نازک گھڑی ہے جس میں اس گناہ اور غلطی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس میں جیتے رہنے کی، جس کی بدولت مزید گناہ سرزد ہوتے رہنے کا سنگین اندیشہ موجود ہے۔ خدا سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، حکمت اور دانش سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، روح میں معمور رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز سامی، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو نئے طور سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ زبور نویس حضرت داؤد زبور 51 اس کی 10ویں آیت میں فرماتے ہیں، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں از سر نو مستقیم روح ڈال۔ ایک نیا دل، نئی روح، نئی راہیں، نئی زندگی، قدموں کو لڑکھڑانے سے بچانے والی زندگی۔ یاد رکھیے، گناہ خدا سے دوری کا نام ہے، لیکن خدا ہرگز نہیں چاہتا ہم اس سے دور چلے جائیں۔ وہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ایوب نبی اپنی کتاب میں اس کے 17ویں باب کی 9ویں آیت میں فرماتے ہیں، صادق اپنی راہ میں ثابت قدم رہے گا اور جس کے ہاتھ صاف ہیں وہ زور آور ہی ہوتا جائے گا۔ خداوند کے ساتھ چلتے رہنے میں ہی راست باز انسان کی قوت اور طاقت پنہا ہے، جو اسے پرانی انسانیت کی طرف، گزری خطاؤں کی طرف واپس پلٹنے سے بچاتی ہے۔ حکمت کے بادشاہ سلیمان نبی امثال کی کتاب اس کے 26ویں باب کی 11ویں آیت میں فرماتے ہیں، جس طرح کتا اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے، اسی طرح احمق اپنی حماقت کو دہراتا ہے، جبکہ صاحب فہم اپنی روش کو درست کرتا ہے۔ میرے عزیز سامی، کون ہے صاحب فہم؟ وہ انسان جو خدا کے رحم اور فضل کی بدولت جو مسیح یسوع کی معرفت نازل ہوا، گناہ کو، حماقتوں کو پہچان پایا۔ وہ حماقتوں کو اور گناہ کو دہرانے سے گریز کرے گا۔ ضرورت ہے ہم احمق کی مانند نہ بنیں، جس کی نظر میں اس کی تمام راہیں، تمام فیصلے درست ہیں، جبکہ وہ ہلاکت کی راہیں ہیں۔ آئیے کلام مقدس کے مطابق اس آدمی کی مانند بنے جس کا ذکر امثال 27 باب اس کی 12ویں آیت میں ملتا ہے۔ ہوشیار آدمی، دانا آدمی جو بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، برائی کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے۔ خدا سے حکمت اور دانش مانگیں تاکہ غلطیوں کو، گناہوں کو دہراتے نہ رہیں، بلکہ ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھیں
اور مشل راہ بنے اور باعث نمونہ زندگی بسر کریں۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔